الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی، آج انشاءاللہ اپنا ہم 33rd لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں. تو we are very close to completion of this course انشاءاللہ. تو آج ہم جو ہم نے فیملیز کا شروع کیا ہوا تھا وہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو کل سے انشاءاللہ زیادہ آپ ٹائم لگائیں گے سورۃ الکہف پہ اور جو چیزیں ہم مس کر رہے تھے. تو آج فیملیز کا جو نارمل پیٹرنز ہیں وہ تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک لمبی ڈسکشن ہے ان کی ایکسیپشنز پہ. میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو میں اس میں گائیڈ کر دوں گا، کیونکہ وہ کافی لوڈڈ قسم کا اور ہیوی چیپٹرز ہیں، ایکسیپشنز ہیں فیملی کے. تو اس کی بجائے ہم فوکس کریں گے سورۃ الکہف پہ، اور اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے تو اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو اسائنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے، اور دوسرا جو کل ایک اور لیسن کا حصہ ہوگا وہ ڈکشنریز کا ہوگا، کیونکہ آج ہم جب فیملی 1 پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ڈکشنری کے بغیر گزارا نہیں ہے اس فیملی کے ساتھ ڈیل کرنے. تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک سارٹ آف ریویژن ہے ہمارے پرانے لیسنز کی، جو 2-3 لیسنز ہو چکے ہیں ابواب پہ. تو ہم نے یہاں تک فیملی 9 تک کر لیا تھا، اور آج نمبر 10 اور 1 فیملی جو مس ہم کر رہے تھے اس کو ہم دوبارہ اس کو کریں گے. اب انشاءاللہ ہم نے اپ ٹو آئی ایکس تک احمرہ فیملی جو کلرز والی ہے یہاں تک کر لیا تھا. تو یہ پچھلے ہم نے اس کی یہاں تک تو ہم نے اس کا دیکھ لیا تھا. چلیں اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پریزنٹ ٹینس کے اوپر ضمہ ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے اگر ہے تو وہ 2-3 یا 4 فیملیز جو ہے نا اس میں سے وہ ہو سکتا ہے. اور اس میں سے فردر پھر فلٹر کیسے کرنا ہے کہ اگر تو شدہ ہے تو وہ 2 ہے، اور اگر اس میں الف ہے تو وہ 3 ہے، اور سیکنڈ لیٹر پہ اگر سکون ہے تو وہ 4 ہے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، شدہ ہے تو 2 ہے، اور اگر الف ہے تو 3، اور سیکنڈ لیٹر پہ اگر سکون ہے تو یہ 4th فیملی ہو جائے گی. اور سوری، ڈز دا پاسٹ ٹینس اسٹارٹ ود تا؟ اگر وہ تا سے اسٹارٹ کر رہا ہے تو وہ فیملی 5 یا 6 ہے. اور اس میں بھی پھر فردر فلٹر کرنا ہے کہ اگر اس پہ شدہ ہے تو وہ 5 ہے، اور الف ہے تو وہ 6 ہے. لیٹس ٹیک اے لک.
یہ دیکھیں 5 اور 6، اور یہ اس کے دیکھیں تا، دونوں کے تا ہے. اچھا جی. اب ہے 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں. تو 7ویں کا تو بہت ہی آسان ہے، سیکنڈ لیٹر نون ہے، سیدھا سیدھا وہ 7ویں فیملی ہو جائے گی. اور if is the third letter ata followed by 2 letters تو یہ فیملی نمبر 8 ہے. اور اس کا ہم نے دیکھا تھا 9th فیملی کا، اس کا جو لاسٹ جو ہے وہ اس پہ شدہ ہے on the last letter، کسی بھی اور فیملی میں یہ نہیں ہے. اور استغفارہ تو است فیملی ہے، یہ بھی یونیک ہے. جیسے نمبر 7 میں سیکنڈ لیٹر نون ہے، اسی طرح نمبر 10 میں بھی اس جو ہے نا وہ ایک یونیک پارٹ آتا ہے. تو یعنی یہ بالکل ایڈڈ ہے شروع کے اندر. تو اب اسی کی ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا، فیملی 10 اور باب استفعال اور استفعالہ. تو استفعال ہونا چاہیے، اینی وے تھوڑی یہ مسٹیک ہے. تو اس کی پہچان جیسے ہم نے پڑھا کہ اس میں سکون، سین کے اوپر سکون اور تا آتا، اور اس کے پہلے حمزۃ الوصل ہے، اور یہ اس کا جو مصدر اور امر فارم میں یہ آئے گا. تو اٹ از نون ایز این ایسٹ فیملی اینڈ از کلاسیفائڈ ایز حمزۃ الوصل فیملی. بہت ہی ایزی ہے اس کی پہچان کرنا کمپیئر ٹو ادر. ایز یوزول جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. استفتحو، پہلے تو است والے نکال لیتے ہیں نا. استفتحو جو ہے یہ بالکل یہ نمبر جو ہماری استفعال فیملی نمبر 10. اور دوسرا دیکھیں استکبارن، یہ جو لاسٹ والا نا یہ بھی وہی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اب ساہما، یہ والا بہت ایزی ہے، کوئی بتائے گا؟ جاہدہ. ہاں جی جاہدہ آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابھی ہم نے ایک پہچان پڑھی ہے، ادھر دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فیملی دیکھیں، استمع یستمع، تھرڈ لیٹر تا ہے فالوڈ بائی 2 لیٹرز، استمع یستمع. تو یستمعون یہ بیسیکلی یہ نمبر 8 کے اندر آ جائے گا. اسی کی آگے صرف کبیر کریں گے تو یہ نکل آئے گا اس میں سے. مسودن بہت ایزی، مسودن کون سی فیملی ہے جس کے لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے؟ کلر والی. کلر والی، ہاں صحیح ارشد. تو یہ ویسے بھی مسودن بلیک کے لیے آتا ہے نا. احسانن، دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں فیملیز کو. احسانن، اسلمہ. ہاں اسلامن کے پیٹرن پہ آئے گا، اسلمہ سے. ٹھیک ہو گیا. جی جی.
ٹھیک ہو گیا جی. تو اب تھوڑا پریکٹس کرتے ہیں. تو پہلا میں کرتا ہوں فاتح، اس سے پہلے اس لگانا ہے. استفتح یستفتح استفتاحا فهو مستفتح. استفتع یستفتع استفتاحا فهو مستفع. سوری کیا میں کہہ رہا ہوں، ہاں مستفتح فهو مستفتح. والامر منه استفتح والنهي عنه لا تستفتح والظرف منه مستفتح. تو آگے ہے کاف با را. تو اس کے پہلے است لگا کے نا کو کریں. بہت ایزی ہے یہ. کروں سر؟ جی جی کریں. استکبرا یستکبرو استکبارا فہوا مستکبرن. جی استکبرا جی یستکبرو استکبارا فہوا مستکبرن. اور مستقبر. ہاں مستکبرن. اور الامر منو استکبرو نہیں ونہی لا نہیں ایک استکبر ہاں استکبر. لا تستکبر اور مستکبرن. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا جی آگے نکلتے ہیں قاف با لام پہ. یہ تو بہت آسان ہے. استقبالاً، استقبال کرنا اردو میں. تو کون کرے گا؟ جی مسز عامر کریں گی آپ؟ اچھا چلیں احمد فاروق صاحب. کاف با لام، اس سے پہلے الف سین تا لگانا ہے. تو اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے نا ٹیبل، تھوڑا میں بڑا کرنے کی کوشش، میں بڑا کر دیتا ہوں. ہاں جی استقبلا یستقبلو ہاں استقبلن. نہیں یہ تو اردو میں بھی کہتے ہیں، میں ابھی بول رہا تھا بالن استقبال. بات کرنا دو کی تین کی. دیکھیں آپ نے کہا استقبلا، وہ ٹھیک ہو گیا. یستقبلو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ گئے ہیں مصدر پہ، استفعالن والا. استقبالن ہاں جی فہوا ہوا مستقبلو نہیں مستقبلو فیوچر، جو ہم فیوچر کے لیے بولتے ہیں اردو میں. مستقبل. ہاں فہوا مستقبلن. مستقبلن. جی استقبلا نہیں او ہے یہ. استقبلا استقبلو استقبل استقبل استقبلا یستقبلو یستقبلو. استقبلو استقبالن ہاں مستقبلو مستقبلن. مستقبلن. تو الامر منو استقبل ہاں والنہی ان لا تستقبل منو مستقبلن. جی مستقبلن ٹھیک ہو گیا. ادا مستقبلن. ٹھیک ہے
ارشد ملک آج تو آپ کو کرنا چاہیے کوئی، پچھلی دفعہ آپ نے پاس کر دیا تھا. چلو کر لیتے ہیں. کوئی جو انسان بھی پسند ہے کر لیں. چلیں جی. بی با ہاں استبشر ہاں استبشر یستبشرو استبشارن فہو مستبشرن استبشرا یستبشرو استبشارن فہو مستبشرن منہ استبشر ونہا عنہ لا تستبشر والطرف منہ مستبشرن. ایکسلنٹ. الامر منہ استبشر والنہی عنہ لا تستبشر والظرف منہ مستبشر. ویری گڈ. اچھا جی ایک اور کوئی کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم، میں کرتی ہوں. کون سا والا؟ خارا جیم یہ والا؟ خاراجی استخرجا. ہوں میں ایسے جیسے میں خود کرتی ہوں. ہاں ویسے ہی کریں ٹھیک ہے. استخرجو استخرجا استخرج. ٹھیک ہے. then next line یستخرجو یستخرجو. لا والا کر دوں نیچے. لا جی تستخرج لا تستخرج. then sorry tas not to say sorry. then استخراجن and then same نیچے استخراجن. then مستخرجن مستخراجن same ہے دونوں. سوری ایک مستخرجن ہے دوسرا مستخراجن. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آئی تھنک کافی ہو گیا. تو اس کا ریٹورک بینیفٹس یہ ہے، تو اس میں ان جیسے کو ٹرائی کر رہا ہے نا. فار ایگزامپل غفرا مینس ٹو فارگیو اینڈ استغفرا مینس ٹو سیک فارگیونیس. نصرا مینس ٹو ہیلپ. استنصرا مینس ٹو آسک فار ہیلپ. تو کوئی کسی یعنی کچھ کسی سے سیکھ کرنا نا، وانٹنگ اور سیکھ کرنا. استفتح جیسے فتح تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ فتح اللہ سے طلب کرنا ہے. ٹھیک ہے. استقبلا کا مطلب کسی کا ٹو سیک somebody ٹو ریسیونگ somebody ایسے نا، استقبال والا. استبشارہ ہو جائے گا to seek or to want something happy news جو ہے نا. تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا. اچھا جی یہ لاسٹ ہماری جو فیملی رہ گئی تھی نمبر 1 جس کو ہم نے تھوڑا پوسٹ پون کر دیا تھا کیونکہ تھوڑی اس میں زیادہ ڈیٹیل تھی. یہ ثلاثی مجرد ہے. ہم نے بالکل شروع میں ابواب کی جب سٹڈی شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا 2 طرح کے ہم افعال پڑھیں گے. ایک وہ جس میں ثلاثی مزید فی ہے جس میں 3 سے زیادہ، یہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک 2 سے لے کر 10 فیملیاں پڑھی ہیں ان کے اندر 3 سے زیادہ لیٹرز ہیں. لیکن جو صرف 3 والی ہیں ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. اچھا اس ثلاثی مجرد ہے کہنے کو تو ایک ہے لیکن اس کے اندر نا 6 سب فیملیز یا کلینز ہیں جو کہ تھوڑے فرق ان کے اندر ہے. انشاءاللہ وہ آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فرق ہے ان کے اندر وہ میرے خیال کسی نے پین آن کر لیا.
اچھا، جو اس کے اندر فرق ہے وہ بیسیکلی ان جو کلینز کی جو سب کلاس یعنی کہ لیں 6 سب فیملیز ہیں، اس کے اندر جو فرق ہے وہ صرف ماضی اور مضارع جو اندر کے اندر حرکات کا فرق ہے، باقی ہے تینوں ہی 3 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. all the other صیغہ تو سنگل ہے، یہ اس کی جمع ہے. follow the exact same patterns regardless of the clan. مصدر ایک ایسا ہے اس فیملی کے اندر یا سب فیملیز کے اندر جو ہے نا وہ کوئی یعنی اس کا کوئی رول، جیسے ہم نے ابھی 2 سے 10 تک فیملیز پڑھی ہیں تو ان کے رولز ہیں، مصدر ہمیشہ اس کو فالو کرتا ہے، اس میں اس کو نہیں فالو کرتا، اس کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. دیٹس وائی کل ہم پھر ڈکشنری کا ایک لیسن کریں گے کہ ہاؤ ٹو کنسلٹ اے ڈکشنری. اچھا، یہ جو 4 اسم اور 2 فعل ہیں نا، جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم ظرف، اسم آلہ، ہاں یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس فیملی کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ اس کے اندر 4 جو ہے نا وہ اور بھی ابواب ہیں یا صیغ ہیں جو کہ پچھلی فیملی یا باقی فیملیز کے اندر نہیں تھے. اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم صفہ، اسم تفضیل، وہ اس کے اندر ایڈیشنل ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں اس فیملی کو اساتذہ کرام ہمیشہ آخر پہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی ایڈوانس اسٹڈی کہہ لیں یا تھوڑی کمپریہنسو ہے، اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے. تو یہ جو سامنے آپ کے ٹیبل ہے، یہ جو صیغے ہیں یا صیغ کہہ لیں، فاعل، مفعول، ظرف اور آلہ، یہ ایک پیٹرن فالو کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں دیکھیں مصدر نہیں. اس طرح ماضی اور مضارع جو ہے وہ بھی ایک پیٹرن فالو کریں گے. تو اس کی جیسے اگزامپل دی ہوئی ہیں رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہو گیا. As for masdar, it varies depending upon the word and does not follow a specific pattern. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل ڈسکشن کریں گے. تو پہلی جو سب فیملی فرسٹ کلین جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں نصارہ. 3 لیٹر ہیں اس میں، دیکھیں ہم نے مزید ثلاثی مزید نہیں ہے، یہ مجرد ہے. ٹھیک ہے، اس میں all جو ہے نا یہ فتحات ہے ماضی کے اندر. ایک تو یہ ہے اس کی ایک پہچان ہے، اور دوسرا جو عین الکلمہ نا مضارع میں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ضمہ ہے. جیسے صاد ہے نا جو یہاں عین الکلمہ، اس کے اوپر ضمہ ہے. ماضی کے اندر سارا مضارع ہے اور عین الکلمہ جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. تو نصر ینصر نصرا فہو ناصر، نصر ینصر نصرا فہو منصور، انصر لا تنصر منصر منصر منصرۃ، منصر منصرۃ منصار. یہ جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ہیں. یہ اسم ظرف بھی 3 ہے، جیسے فار ایگزامپل مسجدن، مسجدن، مسجدتن، اسی طرح. تو اس کا پیٹرن ہے مفعل، مفعیل، مفعلتن. یہ اسم ظرف ہے. اسم اعلیٰ جو ہے وہ مفعل، مفعلتن، مفعال. تو مفعلون، مفعیل، مفعلتن، مفعل، مفعلتن، مفعال. تو یہ بالکل اسی پیٹرن پہ. ٹھیک ہے، منصر، منصر، منصرۃ، منصر، منصرۃ، منصار. تو یہ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف
یہ جو دو ہیں یہ نہیں اور امر ہے، پہلا امر دوسرا نہیں، اس کے بعد یہ 3 اسم آلہ ہے اور یہ 3 اسم ظرف ہیں. تو یہ تو ایک سب فیملی کی پہچان ہوگی. تو یاد یہ رکھنا ہے کہ اس میں ماضی میں سارے فتحات ہیں اور مضارع میں سیکنڈ لیٹر جو ہے نا اس پہ ضمہ ہے. اب دوسری چلتے ہیں فیملی پہ، ضرب فیملی. ٹھیک ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بھی سارے ماضی میں فتحات ہی ہیں. ٹھیک ہے، ضرب. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو عین کلمہ ہے نا وہ جیسے را ہے اس قسم، اس کے اوپر کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ضرب family is characterized by fathat for the mad and the kasra on the عین الکلمہ. اچھا، اس کا ماضی اور جو پچھلی نصرہ کا ماضی ہے وہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے آئے گی ڈسکشن کہ پھر کیسے ہم بتائیں گے کہ یہ کون سی فیملی میں سے ہے. یہ یعنی اگر ماضی آ جائے، ٹھیک ہے، اور سارے اوپر اس کے فتحات ہوں تو ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ ضرب سب فیملی میں سے ہے یا نصرہ سب فیملی میں سے ہے. یہ ڈسکشن آئے گی آگے. تو اس کا پڑھتے ہیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو مضروب، اضرب لا تضرب، مضرب مضرب مضربة، مضرب مضربة مضراب. یہ بالکل وہی پیٹرن. اچھا، فتحہ فیملی کی کیا کیریکٹرسٹک ہے؟ ماضی میں پھر سارے تینوں ہی فتح ہے اور اس میں عین الکلمہ میں فتح ہے. تو فرق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پہلے میں عین الکلمہ میں ضمہ تھا، اس میں عین الکلمہ میں کسرہ تھا اور اس میں عین الکلمہ میں فتح ہے. باقی ماضی دونوں کا سیم ہے. فتح یفتح فتحا فهو فاتح. فاتح ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، فاتح مصر. فتح یفتح فتحا فهو مفتوح، یہ بھی ہم اردو میں ہمارے ہے مفتوح. افتح لا تفتح، مفتح مفتح مفتحۃ، مفتاح مفتاحۃ مفتاح. تو 3 ہم نے سب فیملیز پڑھ رہی ہیں اور 3 انشاءاللہ اور پڑھتے ہیں. سمع. اب اس میں دیکھیں ماضی بھی فرق پڑ گیا. کیوں؟ اس میں جو کلمۃ العین ماضی میں اس میں کسرہ آ گیا اور جو مضارع کا عین الکلمہ ہے اس میں فتح ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ماضی کا تو پتہ چل سکتا ہے اس طریقے سے، بشرطے کہ کوئی اور نہ آئے. تو اینی وے دس از اے ڈفرینٹ، لیکن اس کا مضارع جو ہے وہ اس سے میچ کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس سے فتح یفتح سے، اس میں بھی فتح تھا. ٹھیک ہے، اور ناصارہ سے بھی یہ میچ کرتا ہے نا، جن سارو. نہیں اس میں ین شروع تھا. سیکنڈ لائن میں سر یون سارو ہے نا نیچے. نہیں یہ سامنے آپ کے ہے نا ین شروع. ان سے نیچے جائیں تو یون اچھا سارو ہے نا، یون سارو وہ تو مجہول ہے نا. ہاں مجہول ہے، تو وہاں پہ بھی مجہول کی سیم ہی ہے. فرق کیسے پتا چلے گا؟ نہیں دیکھیں ابھی اس میں پہلے تو او ساؤنڈ ہے نا شروع میں. دیکھیں یون سارو کے اندر او ساؤنڈ ہے شروع میں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کمپیئر کریں اس کو، اس سے کمپیئر کریں. اس میں بھی آ ساؤنڈ ہے، اس میں بھی آ ساؤنڈ ہے، اس میں بھی آ ساؤنڈ ہے. اس کے ماضی سے سوری مضارع سے. آپ اس مضارع کو اس سے کمپیئر کر رہی تھی نا، تو اس میں او ساؤنڈ ہے یون سارو، تو اس میں یسمعو ہے.
تو ماضی کا تو فرق پڑ گیا کسرہ سے، لیکن فتح کا ابھی پھر بھی یعنی یہ یسمعو کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے یفتحو کا ہے پیٹرن، ٹھیک ہے. لیکن ان سے فرق ہے اس لیے کہ یہ یضربو ہے، اس میں را پہ کسرہ ہے، اور اس میں ینصرو ہے. تو جو مجہول ہے اس سے بھی فرق ہے کیونکہ وہ او ساؤنڈ ہے، یو ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جی بن جائے گا سمع یسمع سمعا فہو سامع. سامع سنا ہوگا، یہ جو تراویحوں میں سامع ہوتے ہیں پیچھے. سمع یسمع سمعا فہو مسموع. اسمع لا تسمع مسمع مسمعین مسمعات. یہ قرآن میں آتا غیر مسمعن مسمعین. مسمع مسمعات مسماع. اچھا جی حسیبہ یہ 5 نمبر ہے. اچھا تو اب دیکھیں سمیع میں بھی جو پیٹرن تھا نا سمیع والا، وہی حسیبہ والا پیٹرن ہے کہ عین الکلمہ جو ہے اس کے اوپر کسرہ ہے، لیکن اس کے جو مضارع میں بھی کسرہ ہی ہے. اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع میں فتحہ تھا. تو حسیبہ یحسب حسابا فهو حاسب. حسیب یحسب حسابا فهو محسوب. احسب لا تحسب محسب محسب محسبة محسب محسبة محساب محساب سوری. ہاں یہ کاروما فیملی لاسٹ ہے، جو لاسٹ کلین ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو کاروما کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو عین الکلمہ اس کے اوپر ضمہ ہے، دونوں میں ہی ہے، ماضی میں بھی اور مضارع کے اندر بھی. اور یہ قرآن پاک میں چند ایک الفاظ اس پیٹرن پہ ہیں، زیادہ نہیں ہے. And in fact this becomes recognition as well. اور ایک اور چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، this family is unique in that it is always لازم and does not have a مجہول. تو اس کا مجہول دیکھیں نہیں ہے. Also notice that اسم صفہ is used in place of اسم فاعل. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا فہو کریم بیسیکلی یہاں فاعل ہوتا ہے، اس کی جگہ اسم صفہ ہے اس کی. This is because words from this family generally indicate a naturally occurring permanent quality. تو اس وجہ سے یہ permanent quality صفہ ہوتی ہے، اس وجہ سے فاعل جو ہے وہ سمجھ لیں اس کی permanent quality بنا کے اس کو صفہ بنا دیتے ہیں. کرما یکرم کرامتن و کرمن فہو کریم. اکرم لا تکرم مکرم مکرمن مکرمتن مکرم مکرمتن مکرام. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو ٹاپک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان میں ان کے جو سیغ ہیں اس میں فرق کیسے کرنا ہے. اس میں کافی اوور لیپ ہے نا. فرسٹ دیر از دا لسٹ آف 6 سیغ دیٹ آلویز لک دا سیم ریگارڈلیس آف دا کلین. ٹھیک ہے، تو وی آلسو فاؤنڈ دیٹ دا فالوئنگ ابواب ہیو دا سیم ماس. جیسے ہم نے پڑھا نصر ضرب فتح ان کا سیم ہے، سمیع حسیبہ کا سیم ماضی. اسی طرح مضارع بھی جو ہے یضرب یحسب یفتح یسمع ینصر یکرم، یہ دو پیٹرن جو ہے نا یہ میچ کر رہے ہیں سارے یہ بھی. تو ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ؟ تو آنسر اس کوئی رول نہیں ہے
لیکن جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے ذریعے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے اس فیملی میں نا. صحیح ہے، دس از دا آنسر. ڈیفینیٹو اگر آپ نے ڈیفینیٹ 100% گارنٹی کرنا ہے نا تو وہ ڈکشنری ہی دیکھنی پڑے گی، لیکن گیس کچھ لگا سکتے ہیں. مثلا پہلا یہ ہے، اگر آپس میں ان کا مقابلہ ہو کہ سمع حسیبہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے دیکھے تھے جن کے دونوں کے ماضی میں کسرہ ہے عین الکلمہ، اگر ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو سمع فیملی آلویز ون کرتی ہے. This is because it occurs far more frequently than the Hasiba family, which is somewhat rare. So this is an educated guess. It's not a definite answer. Definite answer تو ڈکشنری میں ہی دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ اس کی ہم خوب پریکٹس کریں گے کہ یہ مختلف جو 6 سب فیملیاں نا ان میں سے لیں گے، قرآن پاک میں سے آیات لیں گے اور پھر اس پہ پہلے ایجوکیٹڈ گیس لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ واقعی ہمارا گیس ٹھیک ہے کہ ڈکشنری ہمیں اس سے الگ بتا رہی ہے. تو کل کافی انٹرسٹنگ ہوگا. اسپوکن عربک جو ہے، ہاں جی، اسپوکن عربک میں یہ فیملی یوز ہوتی ہے ہاں جی، اور وہ کس بہت طرح یاد ہے؟ وہ اس کا بھی آگے جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، اسی اگلے پیج بھی آ جائے گا. لیکن دیکھیں جو اہل زبان ہے نا وہ تو کانٹیکسٹ سے اور مطلب ان کی تو سمجھ لیں بچپن سے ان کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے، ان کو ایشو نہیں ہوتا. تو جو دوسرے ہیں غیر الناطقین، ہم جیسے جو جن کا نطق یا جن کی زبان غیر ہے، وہ اور کوئی زبان بولتے ہیں، ان کو یہ ایشو رہتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی کو پریکٹس کرتا ہے. تو اگر قرآن کے اندر جو مطلب بار بار وہ کرتا رہے نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اچھا اس فیملی سے ہے. اور اس کا اس فیملی کا کوئی اتنا ریٹورک ڈفرینس بھی نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے 2 سے 10 تک پڑھا نا، ہر فیملی کا ایک ریٹورک سگنیفیکینس ہے، ان کی اتنی نہیں ہے. اچھا، حسیبہ اور سمعہ کا تو ہم نے دیکھا کہ کمپٹیشن ہو تو سمعہ ونز ایز این ایجوکیٹڈ گیس. لیکن اسی طرح یحسبو یا یضربو ہوگا تو یضربو جو ہے وہ فیملی ون کرے گی بیکاز اٹ از فار مور فریکوینٹ. اسی طرح یکرمو یا ینصرو میں ینصرو ون کرے گا نصارہ والا فیملی. In any other case, you would either have to have the clan memorized or you would have to use the dictionary. اچھا، یہ اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ اس میں پھر ان کا فرق کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ 2 اس کے فائدے لکھے ہوئے ہیں. Knowing every fail pattern is important when it comes to differentiating between asma and افعال. ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ کچھ اسم ہیں اور کچھ فعل ہیں، جیسے ماضی اور مضارع یہ فعل ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اسماء ہیں. تو اگر آپ کو یہ فیملی کا پتہ چل جائے تو یو کین ڈفرینشیٹ کہ یہ کون سی، یہ فعل والا یعنی صیغہ ہے یا اسم والا صیغہ ہے. ایک تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا کنسٹرکشن جو اسپیکنگ اور رائٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس کلین کے اندر ہے. تو یہ 2 فائدے ہیں جن کی وجہ سے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا پھر ضروری ہے. اچھا جی، ادر سیاغ دیٹ لک دا سیم اکراس فیملیز. تو ہم نے شروع میں ابھی پڑھا تھا کہ بلکہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ مصدر کے علاوہ کچھ صیغ ایسے ہیں جو چینج نہیں ہوتے.
یہ لیکن صرف صغیر کے اندر ہے. اگر صرف کبیر کریں گے نا تو اس میں بھی کچھ چینجز آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو that can be produced in major clan that are not recited in the sarf sagir. Those words always look the same regardless of the mujarrad family. Take a look at the table below. جیسے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس فرسٹ فیملی کے اندر کچھ ایڈیشنل صیغے ہیں، جیسے اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، جو کہ باقیوں میں نہیں ہے. سوری، اسم مبالغہ کہنا تھا میں نے. تو یہ آپ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اسم تفضیل جیسے ایک ہے افعال، اکبرہ اس کی اگزامپل ہے، یا اصغرہ. یہ جو ہے یہ پیٹرن اس کا یہ سیم ہی رہے گا اسم تفضیل کا نا، جب بھی کبھی آئے گا ان 6 سب فیملیز کے اندر، اس میں چینج نہیں آئے گی. اسم صفہ جو ہے اس کا پیٹرن ہے فعیل والا، تو اس کی مثال ہے قدیر، یہ صفت ہے. اور ایک اور صفت آتا ہے فاعل سوری، جیسے فرح. اچھا، مبالغہ کا دیکھیں 1 2 3 4 5 پیٹرن مبالغہ کے. صفہ کے 2 تھے، مبالغہ کے 5 پیٹرن ہیں. فعال اس کی مثال ہے اواب. فعلان جیسے رحمان. فعول غفور. فعیل صدیق. فعول قدوس. تو یہ 5 جو ہے نا پیٹرن ہے جو مبالغہ کے ہیں، 2 صفہ کے ہیں اور ایک کمپیریزن والا ہے. یہ ایسے ہی رہیں گے. اچھا، یہ دوبارہ اس کی کمبائن سارا فیملیز کی لسٹ میں نے دے دی جو کہ بک میں تھی. 6 جو سب فیملیز ہیں مجرد کی. تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا فیملیز کا پارٹ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم کل اس فیملی کی پریکٹس بھی کریں گے اور ڈکشنری کو بھی یوز کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے تھوڑا کلیئر ہو جائے گا کہ جب قرآن میں ایک آیت آ جائے گی تو اس میں نصارہ آ گیا یا کوئی اور لفظ آ گیا تو اس کے کس فیملی سے ہے. ضربہ فیملی سے ہے، نصارہ فیملی سے ہے، حسیبہ سے ہے، کس فیملی سے ہے. ٹھیک ہے، سمع نصارہ. تو انشاءاللہ اس کی کل ہم پریکٹس کر لیں گے. کل اسائنمنٹ بھی جو میں نے دی تھی وہ میں کل تک چیک کر لوں گا جن لوگوں نے بھیج دی ہے. تو کل بیسیکلی یہی 3-4 چیزیں کریں گے، پریکٹس کریں گے اس فیملی کی، اسائنمنٹ اور ڈکشنری کا انشاءاللہ. تو یہاں سے اب ہم حدیث سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ 11 نمبر حدیث ہے. عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یہ جو الحسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہاں تک جو ہے نا، یہاں تک وریحانتی، تو بیسیکلی وہ جیسے القاب نہیں ہوتے وہ.
ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب، تو محمد ان کے بیٹے کا نام تھا، حسن اپنا نام، علی باپ کا نام، اور دادے کا نام طالب، ابی طالب۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے گرینڈ سن، یعنی یہ سبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرینڈ سن تھے۔ وَرَيْحَانَتِهِ، اچھا عربی میں ریحان جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے فریگرنس، تو اردو میں اچھا عربی میں جو ریحان ہے یہ سورہ الرحمن میں بھی آتا ہے۔ تو ریحان ایک ایسا پودا ہوتا ہے جو خوشبو دیتا ہے، تو اردو میں جو ہم ایک پودا ہوتا ہے نا نیازبو یا رات کی رانی، یہ سارے ریحان ان کو عربی میں کہتے ہیں۔ ریحان کی بڑی اقسام ہے اور یہ بہت ہی ہیلتھ کے لیے یوزفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں اس کے بڑے فوائد بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو تھی، اتنا پیار تھا ان کو ایسے خوشبو کے طور پہ بتایا۔ تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، قال انہوں نے کہا حفظت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بتائے گا یہ حفظت یہ کون سا سیغہ ہے؟ نصرت ہوگی، نصرت، تو کیا ہے یعنی وہ تو آپ نے متکلم ہے، ہاں متکلم، واحد متکلم، جی۔ تو حفظت حفظنا، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حفظ کر لیا، میں نے میمورائز کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز؟ انہوں نے کیا کہا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ دع کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو دع چھوڑ، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، دع، ٹھیک ہے۔ ما اس چیز کو، یریبک جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا ریب فی، تو یہ یریب اسی سے بیسیکلی بنا ہے، ان کا سیم ہی جذر ہے، سیم روٹ ورڈ۔ دا ما یریبک، یریبو اور اس کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو جو کہ تجھے شک میں ڈالے، یریبو کا جو تجھے ریب، جیسے قرآن میں تھا نا لا ریب فی، تو یریبو کا اس کو چھوڑ دو، الا ما لا یریبو کا اس چیز کی طرف اس کو چھوڑ دو جس کے تجھے شک نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حرام لیٹ سے رائٹ سائڈ پہ ایکسٹریم ہے، سوری حلال رائٹ سائڈ پہ ایکسٹریم ہے، حرام لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں ان میں ڈاؤٹ ہے، شک پڑتا ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں بھی کہا تھا کہ جو اپنا دین اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو شک والی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ تو اس میں بھی کہا ہے کہ جس چیز میں تجھے ڈاؤٹ ہے اس کو چھوڑ دے اس چیز کی طرف کہ جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کہنے کو تو گننے کو دیکھیں 1 2 3 4 5 7 لفظ ہیں، لیکن اتنا بڑی اس کے اندر ایک پوری دنیا ہے، اس کے اوپر اتنی بندہ بک لکھ سکتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں شک پڑتا ہے اور جس چیز میں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عربی میں نا کچھ ایگزیمز ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں نہیں ایگزیمز لا کی طرح، تو ایک ایگزیم یہ ہے عربی میں کہ جو یقین ہے نا اس کو شک جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اب مجھے ایگزیکٹ اس کا عربی بھول گئی ہے، وہ انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔
تو اس طرح کے بہت سارے عربی میں ایگزیمز ہیں. تو ایک یہ ہے کہ جو یقین ہے اس کو شک ختم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کا وضو کیا اور عصر کا ٹائم آ گیا, ٹھیک ہے, آپ کو یہ تو 100% یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا, لیکن ایسی درمیان میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹ نہ گیا ہو. تو اب آپ کو جو یقین ہے وہ 100% ہے, ڈاؤٹ بہت تھوڑا ہے. تو یو ول فالو واٹ از یقین, جو ہے نا اس کو فالو کریں گے آپ, ٹھیک ہے, شک کے پیچھے نہیں آپ جائیں گے. تو اسی طرح جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آپشنز آتے ہیں, ملٹیپل آپشنز آتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو مثلا میں آپ کو اپنا ذاتی فعل بتاتا ہوں, ضروری نہیں ہے آپ لوگ اس کو فالو کریں. میں آلویز جو ہے نا مثلا مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ امیگریشن لے لیں کینیڈا کی یا آسٹریلیا کی, تو آئی کوڈ ہیو ڈن اٹ لانگ ٹائم بیک. تو میں اس میں نہیں, میرا دل نہیں اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا بہت سارے دوست کرتے ہیں اور اس کے فتاوا بھی ہیں, علماء نے فتاوا, لیکن مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے. تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو جس چیز میں آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ لگے نا, اس کو چھوڑ کے جو یقین والی ہے نا اس طرف آپ نے نا جانا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. چلیں, سر گمان وہی چیز ہے کہ گمان اچھا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ گمان تو اچھا ہی کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں ہمیں سورۃ الحجرات میں کہا ہے کہ اچھا گمان کرو. یعنی اس کا یہ تھوڑا اور ٹاپک ہے. یہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی بندے کو لیٹ سے کسی بلڈنگ میں سے نکلتے دیکھا اینڈ ہی واز ناٹ سپوز ٹو بی دیئر, ٹھیک ہے. تو لیٹ سے میں مثال دیتا ہوں, آپ نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے, اس میں ایک سنیما بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ ادھر سے نکل رہا ہے. اب آپ اس کے بارے میں یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی موویز دیکھتا ہے, یا یوں بھی گمان کر سکتے ہیں کہ یہاں شاپنگ کرنے آیا ہوا ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اچھا خوش گمان یہ کرنا. اچھا جی, نیکسٹ ہم کون اٹیمپٹ کرے گا جی نیکسٹ حدیث؟ بہت ہی آسان ہے یہ بھی, میں میں عربی. کر دیتی ہوں. ہاں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث الثانی عشرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, قالا said قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسنی, من فرام, حسنی بیوٹی, اسلام, اسلام کی, المرئی مین, ترکہ کیا ہوگا؟ ترکہ کا مطلب ہوتا ہے میں جو لکھنا بھول گیا کہ چھوڑ دے, اس کا چھوڑ دے اس کو. ٹھیک ہے, لیونگ مطلب مالا وٹ لا نو یعنی ڈزنٹ مین ہم اور کنسرن ہم, جو آپ نے لکھا ہے یہاں پہ کنسرن, جو اس سے تعلق نہیں رکھتی. یعنی اچھا بالکل صحیح ہے. اس کا یہ ہے کہ پارٹ آف دا, جو میں نے اس کا ٹرانسلیشن کی تھی وہ اس طرح میں نے دیکھی تھی نیٹ کے اوپر, کہ پارٹ آف دا پرفیکشن آف ونس اسلام یا فیتھ کہہ لیں از لیونگ دیٹ وچ ڈز ناٹ کنسرن ہم. وہ چیز وہ یعنی جو اس کے جی سے ریلیٹڈ نہ ہو اسے وہ چھوڑ دیں. بالکل, یہ بہت ہی سارے خوبصورت. مینرز آ جاتے ہیں, بیہیویئر, سارے اس بندے کے جو بیسک فنڈامنٹل مینرز ہیں, بیہیویئر ہیں, ایٹیکیٹ ہیں اسلام میں, وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ ان بالکل چیزوں کو صحیح, چھوڑ کے اس کو کنسرن نہیں کرتی ہیں. بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے پڑھا بھی, ترجمہ بھی کیا, ایکسپلین بھی کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا آپ سب نے کہ یار کہ آپ ڈو ناٹ پٹ یور نوز انٹو دس, کہ یار اگر آپ کا ویسے یہ لفظ دیکھیں یعنی ما لا یعنی,
یہ عربی میں اکثر کہتے ہیں یعنی دیٹ از، یا جس کا یہ معنی ہے، یہ معنی بھی اسی سے بنا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. ما لا یعنی جو اس کے دو میننگ ہو گئے. ایک وہ چیز کہ جو اردو میں کہتے ہیں نا بے معنی چیز، ایسے کاموں میں الجھنا جو بے معنی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بھی کسی کو اوفینسو لگے، لیکن جیسے یہ گیم کھیلنا ہے نا، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، جیسے وہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں لوگ نا گیمیں کھیل کے، تو یہ وہ، تو یہ ایک لایانی چیز ہے. دوسرا اس کا یہ مطلب جو اس سے آپ کو کنسرن نہیں ہے. مثلا آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نا لوگ ایک دوسرے کو بڑے غصے سے نا ایک دوسرے کو ایموشنل انداز میں گالی گلوچ ہو رہی ہے. اب آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہے، آپ چپ کر کے نا مرو کرامہ یعنی عزت سے وہاں سے گزر جائیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر اپنی نوز ڈالیں گے، بھئی کیا ہوا، ابھی جا کے پوچھیں کہ کیا ہوا، تو چانسز ہے کہ آپ بھی اس کی کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ دونوں معنی اس سے مراد ہے کہ بے معنی چیز اور وہ جس کا کنسرن نہیں ہے. اچھا جی، یہ جو اگلی حدیث ہے اس کے مفردات، وہ عربی میں مفردات کہتے ہیں، انگلش میں ووکیبلری. اس کی نہیں لکھی کیونکہ یہ بہت ہی کامن حدیث ہے. تو میں انوائٹ کرتا ہوں لیٹ سے جی محترمہ شاہین رشید صاحبہ، آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم بسم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. حدیث الثالث عشر عن ابی حمزہ عن ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ حضرت حمزہ ابن مالک سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ تم میں سے کوئی بھی مومن ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ یحبا وہ پسند کرے لاخیہ اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ جو وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے. یعنی ہم جو بھی دوسرے کو تحفہ دیں یا کوئی بھی چیز دیں یا اپنے کسی کے متعلق کوئی ہم اپنے خیالات بھی رکھیں تو ایک اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اپنے تمام امور کو جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے. اور یعنی یہ بدگمانی سے لے کر تحفے تحائف تک کی آخری حد تک جو ہے وہی اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہمیں جی آگے وہی پہنچانا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا بھی، اور ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن اس کی بھی بڑی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہے. مطلب یہ ہر روز میں تو اس حدیث کو یاد کرتا ہوں، اور یعنی اس کی اپلیکیشن ایوری ڈے لائف کے اندر ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ میٹرو میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اور آپ کا ایک ساتھی جو ہے نا وہ کٹھے انٹر ہوئے ہیں اور سیٹ ایک ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ سیکریفائس کریں، یعنی آپ اپنے بھائی کے لیے نا اس کو سیٹ چھوڑ دیں. تو اس حدیث کی وہ اپلیکیشن ہے سیدھی نا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، لیٹ سے آپ نے گاڑی بیچنی ہے، اب اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، اب آپ سیلر سائڈ پہ ہیں، تو اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے تو آپ یہ امیجن کریں کہ اگر کل آپ بائر ہوں اور کوئی آپ کو ڈیفیکٹس نہ بتائے تو آپ کو تکلیف ہوگی نا. تو اس لیے اس کی بہت ہی فار ریچنگ، یہ اصل میں جو 40 حدیثیں ہیں نا، یہ بڑی فاؤنڈیشنل قسم کی فنڈامنٹل حدیثیں ہیں. ان میں تو کہتا ہوں کسی ایک پہ بھی بندہ عمل کر لے تو اس کی نجات ہو جائے گی. اتنی
زبردست اور بنیادی قسم کی حدیث ہیں یہ ساری. یہ ایک آخری ہے الرابع عشر 14ویں حدیث. ٹھیک ہے، تو کوئی پڑھے گا یا میں اس کو کروں؟ اظہار صاحب ٹرائی کریں گے. چلے میں پڑھتا ہوں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یحل دم امرئ، کہ کسی بھی انسان کا جو لا یحل جائز نہیں ہے خون کرنا کسی انسان کا، مسلمان کا، جو شہادت دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، الا باحدى ثلاث، لیکن تین وجوہات کی وجہ سے کسی کا خون لیا جا سکتا ہے. السیب الزانی، سیب کہتے ہیں کہ جو میریڈ ہے، پریویسلی میریڈ زانی ہے، تو اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ دیٹ could be done by جو حکام ہے، not by individual. ٹھیک ہے، پریویسلی میریڈ کا مطلب ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ میریڈ ہو یا ابھی وہ طلاق یافتہ ہو، لیکن اس کی شادی ایک دفعہ ہو چکی ہے تو اس کا سیب کہتے ہیں. والنفس بالنفس، اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے بدلے نفس، یعنی کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ خون بہا وہ اس کی وجہ سے اس کی جان لی جا سکتی ہے. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، جو اپوسٹیٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہو جاتے ہیں تو دین کو ترک کر دیتے ہیں. المفارق للجماعہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے امت میں اور لوگوں میں اختلاف ڈالتے ہیں. اگر اس وجہ سے لاسٹ پارٹ کو آج کل اپلائی کرنا ہے تو بڑی امت جو ہے نا ان کی گردن زنی ہو جائے گی. بیسیکلی اسلام کے اندر جو ہے نا یہ پسند نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے نا، یہ جو ملٹی پارٹی سسٹم ہے نا، دیٹ از ناٹ کلوزر ٹو اسلام، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو آپ دیکھیں جب خلفائے راشدین کا جو دور ہے اس میں ایسے کوئی ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹمز نہیں تھے، کیونکہ ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوں تو وہ پھر ایک دوسرے کو غلط کرنے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. تو مطلب مسلمان ایک جماعت ہے اور اس کا ایک لیڈر ہے، اور ایک وہ یہی ہمیں بتایا گیا. تو جو اس سے مفارقت کرتا ہے جماعت سے، جیسے خوارج نے کیا تھا، تو ان کے خلاف پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا اور ان کو قتل کیا تھا. تو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے جو کہ کلمہ گو. تو آج کا یہ ختم ہو گیا ہمارا سیشن. کمپیریٹیولی آج تھوڑا جلدی فارغ ہو گئے، تو کوئی کویسچن ہے اگر تو بتائیے. سر اس میں مرزا غلام احمد کہاں آیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی وہ تو کافر ہے، وہ تو بائی دا لا آف پاکستان وہ تو کافر ہے. بھائی اسلامک لا بھی پاکستان کا بھی اس نے جی یہی جی کام کیا ہوا ہے نا، ایک شوشہ لگایا ہوا. جی جی جی
ہاں جی اس میں تو یہ تو وہ ویسے ہی اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے، وہ تو مطلب ان پہ تو ٹھپا لگا دیا ہے گورنمنٹ نے. اچھا جی، اور کوئی سوال؟ چلیں انشاءاللہ. جتنا پڑھا ہے جو بھی صرف والا پڑھ رہے ہیں تو یہ مجھے زبانی نہیں یاد ہوتا، میں آگے رکھتی ہوں تو پھر میں ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں، تو یہ سارا یاد کرنا پڑے گا. میں پریشان ہو چکی ہوں جب سے یہ صرف سٹارٹ ہوئے ہیں. نہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک پیج پہ نا جس کو کی کہتے ہیں نا، آپ ایک فائل بنائیں ہر لیسن کی نا ایک کی ہو اور اس کے اوپر ٹیگ لگاؤ کہ یہ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی. آپ نے کھڑک کھولا وہ سامنے پیج آ جائے گا. بار 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 کرتی رہیں گی نا تو وہ خود ہی یاد ہو جائے گا. لیکن اس کو حفظ نہیں کرنا آپ نے، اگر کر سکیں تو بیسٹ ہے، لیکن وہ مدارس میں ایسے کراتے ہیں حفظ. یہ لیکن سارا ایسے میں نے فائل بنائی ہوئی ہے وہ تو پھر میں فوراً سے پیچھے جا کے مجھے یاد آ جاتا ہے، جیسے یہ اسلمہ فیملی سے یا یہ شدہ سے اور یہ ہاں شدہ ایکسٹرا یہ میں نکال لیتی ہوں. تو پھر لیکن مجھے جیسے یہ پورا پیج پورا پیٹرن بنانے کے لیے وہ جتنے بھی سیکھے ہیں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کلاس میں باقی سب زبانی کر لیتے ہیں یا انہیں بھی مجھے بھی نہیں، ذرا مشکل. میں خود زبانی نہیں کرتا، آپ کا ٹیچر، بہت ساری چیزیں مجھے کنسلٹ کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے اس سے پریشان نہ ہو. مین آبجیکٹیو جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈینس آئے کہ آئی کین ریڈ عربک. تو وہ جو اب انشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے ہی والا ہے، بس سمجھ لیں نیکسٹ کلاس میں جو ہے نا جو آئے گا نیکسٹ ویک تو میں آپ کو پروجیکٹ دے دوں گا. اس کی چھوٹی سی میں نے پریکٹس کے لیے آپ کو دیا تھا، کچھ لوگوں نے کیا ہے، تو جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی ٹرائی کریں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی. جملہ اسمیہ کا میں نے دیا تھا، تو انشاءاللہ جنہوں نے دیا ہے میں وہ کل چیک کر کے ان کو رپلائی کر دوں گا اور کل ہم اس کو سالو بھی کریں گے. تو اس کی بس زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہمارا ہر لوگوں کا فوکس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارا فوکس تھا قرآنک عربی پڑھنا اور اس کے ساتھ کلاسیکل جو بکس لکھی ہوئی ہیں نا عربی کی، اس کی اتنی قابلیت ہو جانا کہ ڈکشنری یوز کر کے ان کو پڑھ سکیں. تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہونے والے ہیں بالکل. تو اس لیے یہ سب سے بڑی خوشی آپ کو یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا آبجیکٹیو جو ہے نا جو ہم نے سامنے رکھا تھا وہ اچیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا مدارس میں جو 4 سال کا کورس کرتے ہیں ان کو تو یہ رٹاتے ہیں اور وہ ان کا بنتا بھی ہے، لیکن ہمارا 3-4 مہینے کا یہ کورس تھا تو اس میں پاسبل نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو زبانی یاد کر لیے جائے. ایز لانگ ایز یو ہیو دا کی فائل ود یو آئی تھنک اٹس انف، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے تو ہمارا مقصد حل ہو گیا انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.